نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 12 یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ایک دن میرا وقت بھی آئے گا اور تم قیمت چکاؤ گے اپنے کیے کی، اور تم دیکھو گے کہ میں قطعاً اچھی نہیں ہوں۔ ایک دن میں آصف کی طرح تمہیں ڈراؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے جس کا ابھی تم کو اندازہ نہیں، مگر تب تم خواہش کرو گے کہ کاش ہم کبھی نہ ملے ہوتے۔ ایک دن، کیونکہ میں کبھی نہیں بھولوں گی اور تمہیں رحم کے لیے گڑ گڑاتے کوئی نہ سن پائے گا، کیونکہ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، سو غور سے سنو۔ ایک دن تم جواب دو گے اپنے اعمال کا، بس انتظار کرو اور دیکھو، اور تب تم جانو گے میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، مجھے پرواہ نہیں کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے یا مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کبھی اپنا وعدہ توڑا نہیں کرتی۔ نظم انتقام سے۔ سعدی یوسف کی گمشدگی کے 5 گھنٹے بعد۔ آج صبح چھوٹا باغیچہ ویران پڑا تھا، سورج کی تپش نے سارے پھول ہی جھلسا دیے تھے۔ اندر لاؤنج میں ندرت کے رونے کی آواز سب سے اونچی تھی اور وہ چہرہ جھکائے نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ فارس ندرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ان کو تسلی دے رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ تھکان تھی۔ اب کہاں ڈھونڈو گے؟ اب تک تو وہ اسے اور دوپٹے میں چہرہ چھپائے اور زور سے وہ رونے لگی اور اس کا کندھا مسلتی حنین بھی امی خود کو سنبھالنے کہتی پھر سے رونے لگی۔ سیم سر گھٹنوں میں دیے کارپیٹ میں بیٹھا تھا، سامنے بڑے ابا گردن گرائے خاموش آنسو گرا رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہوگا۔ سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی زمر نے بے تاثر سے انداز میں کہا تو وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی اسی طرح گمسم اور چپ سی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابا نے سر اٹھائے بغیر گیلی آواز میں پوچھا۔ کوئی بھی بلٹ انجری مہلک نہیں ہوتی، اگر انہوں نے اسے مارنا ہی ہوتا تو پہلی دفعہ میں مار دیتے، یا پھر جیسے نکال کر لے گئے تھے اسی طرح آپریشن ٹیبل پہ مار دیتے۔ ان کو وہ زندہ چاہیے، اسی لیے وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ مگر کون ہے وہ لوگ؟ بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ حنین نے بے بسی سے روتے ہوئے پوچھا اور زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، اور اٹھ کھڑی ہوئی، پرس اٹھایا، چابیاں نکالیں اور حنین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زمر نے جواب دیے بنا سٹریپ کندھے پہ ڈالی، موبائل بیگ میں رکھا اور فارس نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ میں جا رہا ہوں تھانے، آپ مت جائیے۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ مڑ گئی اور حنین کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ آپ بڑے ابا امی سب کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اور زمر کو عقب سے اس کی آواز آئی، مگر وہ قدم قدم آگے بڑھاتی رہی اور حنا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ ٹھیک ہے جائیے، ہمارا بھائی جیے یا مرے آپ کو کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ویسے بھی 4 سال ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا تھا۔ زمر کے قدم لمحے بھر کو تھمے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ حنین کم از کم اس وقت لڑائی مت کرو، وہ خفگی سے ٹوکتا اٹھا اور حنا نے صرف ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ امی گھٹا گھٹا سبھی تک رو رہی تھی اور بڑے ابا کے ضعیف چہرے پہ آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ اب کسی کو نہیں ملے گا، میری امید کھو گئی ہے، وہ دکھی دل سے کہہ رہے تھے اور سین ہوا ختم۔ جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، جو محبتوں کے اساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ اس نے اینکسی کا دروازہ کھولا تو اندر سناٹا تھا۔ وہ اسی زرد چہرے اور ویران آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی، زمین پہ قدم قدم چڑھتی گئی، زینوں پہ قدم قدم چڑھتی گئی اور ایک ہاتھ ریلنگ پہ تھا اور دوسرے میں پرس اور خاکی لفافہ تھام رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر زمر نے پرس فرش پہ ڈال دیا اور پھر خاکی لفافہ کھولا، فل سائز تصاویر نکالیں، پھٹے ہونٹ، سرخ نشانوں اور زخموں والا چہرہ لیے بند آنکھوں سے لیٹا سعدی، خون آلود لباس۔ زمر نے ایک کے بعد ایک تصویر سامنے کی اور اس کی بھوری آنکھیں اس لڑکے کی بند آنکھوں پہ جمی تھیں، خشک بھوری آنکھیں۔ پھر یکایک ان میں پانی بھر آیا، اتنا کہ وہ ڈبڈبا گئیں اور آنسو چہرے پہ تیزی سے لڑکنے لگے۔ اس نے زور سے وہ تصویریں سامنے دیوار پہ دے ماری اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، چہرہ جھکائے، مٹھیاں فرش پہ رکھے وہ ایک دم بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کیوں اللہ کیوں؟ روتے روتے اس نے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کیا اتنے سال اسے اس لیے بڑا کیا تھا کہ کوئی آئے اور گولی مار کر چلا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دنیا میں کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں؟ اس نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چہرہ بیڈ پہ رکھ دیا اور دائیں گال پہ آنسو لڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ کئی سال پہلے جب ہم کالام میں تھے، ایک چشمے کے کنارے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تو اس کا کیپر کون ہوگا؟ میں نے کہا میں ہوں گی۔ 2 سال بعد سیم پیدا ہوا، مگر اسے تب بھی پتا تھا کہ اس کی کیپر
زمر ہوگی، ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی، مگر میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی، میں اسے بچا ہی نہیں سکی۔ کیوں اللہ کیوں؟ وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میں اب پہلے کی طرح آپ سے بات نہیں کرتی، میں ویسے دعا نہیں مانگتی کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر ایسا نہیں تھا، میرے پاس تو سادی تھا۔ ماتھا بیڈ سے ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیسے کسی نے اس کو گولی مار دی؟ کیسے اس کو اتنی تکلیف دی؟ اللہ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا، وہ تو پھر انسان تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے 4 سال ضائع کر دی، میں کہاں سے وہ وقت واپس لاؤں؟ پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں۔ سر بیڈ کے کنارے سے لگائے وہ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے بیتے اور سورج کتنا تیز ہوا معلوم نہیں، وہ اسی طرح سے بے خبر روتی گئی، یہاں تک کہ دروازہ دھیرے سے کھٹکا، پھر کھلا اور چوکھٹ میں کھڑا فارس۔ اس نے اندر دیکھا تو ساری پولیس فوٹوگرافز بکھری ہوئی سے نظر آئیں، اور وہ زمین پہ بیٹھی بیڈ کے کنارے پہ سر رکھے رو رہی تھی، اور نیچے رکھا اس کا موبائل مسلسل زوم زوم کر رہا تھا۔ زمر، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب آیا، آنکھوں میں تکلیف لیے زمر کو دیکھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے چہرہ اٹھایا، نہ آنسو پہنچے، بس آپ جناب کا تکلف بھی آج ختم کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بہت ہلکا سا بولا تھا، پھر جھک کر اس کا موبائل اٹھایا۔ بصیرت صاحب کا فون ہے۔ مجھے تنہا چھوڑ دو فارس۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے متنفر نظروں سے دیکھتی ایک دم چلائی، جب بھی تم ہماری زندگیوں میں آتے ہو نا، کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ اور وہ چپ چاپ کھڑا دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا اسے کس نے مارا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی دشمن بنا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے ایک پڑھنے لکھنے والے بچے کو جیل کچہری اور عدالتوں کے چکر میں دھکیل دیا۔ تم نے اس کو پتہ نہیں کتنوں کا دشمن بنا دیا۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ ملامت سے اسے دیکھتی وہ اونچا اونچا کہتی، پھر سے رونے لگی تھی، اور فارس خاموشی سے اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھا اور گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے، پھر گردن گھما کر اسے یاسیت سے دیکھا۔ مجھے پتا ہے اس کے دشمن میری وجہ سے بنے ہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے لیے غلط چیزوں میں انوالو مت ہونا، مگر وہ ہوا۔ میں جیل میں تھا، اسے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ فوراً بولا، اور اس کے انداز میں شدید تکلیف تھی۔ تم ایک ہی دفعہ ہماری زندگیوں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری وجہ سے ہم اور کتنا نقصان اٹھائیں گے۔ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ دکھ پہ اب غصہ غالب آنے لگا تھا، وہ اس سے 3 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ ان الفاظ پر بھی چہرے پہ کوئی غصہ، کوئی تلخی نہ آئی، بس سگان سے اسے دیکھے گیا۔ آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں میرے ساتھ کر لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ بے فکر رہو، سمر نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی، مجھے تم سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر خیر۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور میں اپنے وعدے پورا کیا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ملامتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، ایک دفعہ میں سعدی کو ڈھونڈ لوں، پھر میں تم سے بھی حساب لوں گی، اس کا ایک ایک زخم کا جو تم نے میرے خاندان کو دی ہے۔ آپ کو مجھ پہ غصہ ہے اور آپ تکلیف میں ہیں، میں بھی ہوں، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہسپتال جاؤ کیونکہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد گولیوں سے بھون دیا گیا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولا تھا تو گلے میں گولا سا اٹکا، مگر اس نے نکل لیا۔ لیکن میں آپ کی طرح رو نہیں سکتا، میں رونا نہیں چاہتا۔ میں اس ایک ایک شخص کو جس نے میرا خاندان تباہ کیا ہے ڈھونڈ کر اس کی چمڑی ادھیڑنا چاہتا ہوں۔ اب کی اس کی آنکھوں میں درشتی بھری اور گردن کی رگیں کھینچتی ہوئی دکھائی دی، اور زمر نے ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ مجھے کچھ مت سناؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور رخ موڑ لیا۔ گیلی آنکھیں پھر سے رگڑ کر اس نے صاف کی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، سعدی سے برابر کا رشتہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے آپ کا کچھ زیادہ ہوگا، مگر اس وقت ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے ایک ساتھ مل کر اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی توانائی مجھ پہ خرچ مت کرو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی، اور میں ہر اس شخص کو ڈھونڈوں گی جو اس میں انوالو تھا، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مگر یہ تمہاری بھول ہے فارس کہ میں سب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس کو تیز نظروں سے گھورتی وہ چبا چبا کر بولی تھی، دیکھیں نہ تو آپ اسے اکیلے ڈھونڈ سکتی ہیں اور نہ ہی میں۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہتی وہ اٹھی، میں اکیلی سب کر لوں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ کل کو مجھے بھی بیچ آؤ۔ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے، دماغ کھل گیا تھا اور وہ تیزی سے اٹھا۔ ایسا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ غصے سے اس کے مقابل کھڑے پوچھا تو چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے غصے سے غرائی تھی، اور فارس کے لب بھینچ گئے اور چند لمحے سب سے گہرے گہرے سانس وہ لیتا رہا۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، کیا آپ چلیں گی؟ اسپاٹ سا اس نے پوچھا۔ زمر نے نفی میں سر جھٹکا اور زمین پہ گرا موبائل اٹھایا۔ یہ ساری پولیس انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی کوشش کر لینا اسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔
ساتھ ہی موبائل میں مسڈ کالز دیکھ رہی تھی. اس کی ناک اور آنکھیں گلابی تھیں اور آنسو پھر سے بہنے لگے اور فارس کے چہرے کا اسپاٹ بن قدرے کم ہوا. مجھے پتہ ہے پولیس ملی ہوئی ہے، بے فکر رہی ہے، ان میں سے ایک ایک آفیسر کا وقت آئے گا. اور جانے کے لیے مڑا تبھی زمر نے فون کان سے لگایا. جی بصیرت صاحب. وہ چوکھڑ میں ٹھہر گیا، مڑا نہیں. وہ عقب میں فون پہ کہہ رہی تھی آواز کو نارمل کرتے ہوئے. آپ کا بہت شکریہ. نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں پتہ چل سکا. میں تھوڑی دور میں گھر سے نکلوں گی پھر دیکھوں گی. اچھا. پھر ہنسی، تلخی سی ہنسی. فارس نے چونک کر گردن موڑی. مجھے اسی قسم کے آرڈر کی توقع تھی مگر یہ کافی جلدی آ گیا. نہیں مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا شکریہ. موبائل رکھ کر اس کی نگاہیں اٹھی تو فارس اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. کیا ہوا؟ مجھے ایڈوکیٹ جنرل نے بغیر وجہ بتائے معطل کر دیا ہے. اب میں پروسیکیوٹر نہیں رہی. اتنی ہی تلخی سے بولی. کیا؟ فارس کو حیرت کا جھٹکا لگا. مگر اس طرح کی معطلی تو غیر قانونی. اچھا ہی ہوا. زمر نے زکام زدہ ناک سے کوڑتے ہوئے اچکائے اور الماری کی طرف بڑھ گئی. یہ وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے، اس سے انہوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ وہ بارسوخ لوگ ہیں. یہی وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے دشمنوں نے کی ہے. یہ ان کی پہلی چال تھی. بساط بچھا دیے گیا اور کھیل شروع ہو گیا. اب وہ دیکھیں گے کہ ان کا مقابلہ کس سے. تلخی سے بڑبڑاتی وہ الماری میں ہینگر الٹ پلٹ کرنے لگی اور فارس کا ذہن ایک لفظ پہ ہی اٹک گیا. ہمارے دشمن؟ کیا اس کو خود بھی احساس نہیں کہ اس نے میرے یا سادی کے بجائے ہمارے کہا؟ اور اس ساری پریشانی، اذیت اور صدمے کی کیفیت کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رینگ گئی. پھر وہ سر جھٹک کر نکل گئی اور اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا اور سین ہوا ختم. گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے. بہت تلاش کیا، کوئی آدمی نہ ملا. قصر کاردار کے ڈائننگ ہال کی لمبی میز ناشتے، پھلوں اور مشروبات سے سجی ہوئی تھی مگر جواہرات سب چھوڑ کر پوری طرح ہاشم کی طرف توجہ دے رہی تھی. حق تک سنتی جا رہی تھی. وہ سر جھکائے چائے کے گھونٹ بھرتے بتا رہا تھا کہ آفس کے لیے تیار اور ہلکا میک اپ کیے، تازہ دم. جواہرات کے برعکس وہ قدر سست تھا. سوٹ ٹائی سب درست تھا، بس آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. سادی کے اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے اب معلوم ہو رہا ہے. بے حد حیرت اور افسوس سے منفی میں سر ہلا رہی تھی. سامنے ہاتھ باندھے کھڑا خاور اپنے جوتے کو دیکھتا. ہاشم کی نظریں بھی چائے پہ جھکی ہوئی تھی. اس کی فیملی تو بہت ڈسٹرب ہوگی. جواہرات کوہنی میز پہ جمائے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتی آنکھوں میں تعصب بھرے ہوئے کہہ رہی تھی. آخر کون کر سکتا ہے؟ پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا. تم نے تو؟ اور ہاشم نے نیپکن مٹھی میں بھینچا اور خفگی سے نظریں اٹھائیں. میں اس پہ کبھی گولی نہیں چلا سکتا، نہ یہ خاور نے کیا. ہم اس کے واحد دشمن نہیں ہیں. سے سکون آیا. پھر گلاس اٹھا کر جوس کے 2 گھونٹ بھرے. خاور اور ہاشم نے خاموش نظر کا تبادلہ کیا مگر یک جواہرات کا سانس اٹکا. چہرے پہ پریشانی آئی. وہ کل تو ہمارے پاس آیا تھا نا، کوئی ہم پہ شک؟ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل ہمارے پاس آیا تھا. ہم آفس کے کل کے CCTV ریکارڈز کو کلیئر کر دیں گے. زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں. اگر پتہ چل بھی جائے تو کیا ہوا، کوئی ہم پہ شک نہیں کر سکتا. جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا. اسپتال سے اگر وہ غائب ہوا ہے تو ظاہر ہے اتنی زخمی حالت میں وہ ابھی تک زندہ بھی نہ ہو شاید. پھر یک خیال کے تحت چونکی. ہاشم سادی کا یہ حادثہ، میرا مطلب ہے اس کے جانے کے بعد کوئی نہیں ہے نا جو جانتا ہو کہ ہم نے وہ سب کیا تھا؟ اور ہاشم نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا. کیا آپ کو اس حادثے کا ذرا بھی افسوس نہیں؟ او نہیں، آف کورس ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی. وہ فوراً معذرتی انداز میں کہتی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی. آفس جانے سے پہلے ان کے گھر چلیں گے. یہ تو ابھی اس کا دماغ الٹا تھا ورنہ وہ بہت پیارا لڑکا تھا، میرا بہت اچھا دوست. میری کو بھیجوا دیا تم نے؟ سرسری سا پوچھا. جی، اسے ملک بدر کر دیا. جو جواہرات کا دل مزید ہلکا ہو گیا. شکر. اوکے. اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا. بیزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا. اور شیرو پھر ناشتے پہ نہیں آیا؟ وہ ذرا فکر مند ہوئی. وہ رات دبئی چلا گیا تھا. آپ جب تک پارٹی سے آئی میں سوچ چکا تھا، بتا نہیں سکا. اس نے سیل فون اٹھاتے سرسری اطلاع دی اور جواہرات نے شدید حیرانی سے چہرہ اٹھایا. مگر کیوں؟ دوستوں کے ساتھ پروگرام تھا. پریشان مت ہوں، اسے کچھ دن ریلیکس کرنے دیں. اور ہاں، یہ شادی والی بات اسے مت بتائیے گا، بھی ڈسٹرب ہو جائے گا وہ. آخر وہ دونوں دوست تھے. آخری فکرہ اس نے ادا کیا. پھر جواہرات سے نکاح ملائے بغیر وہ نکل گیا اور وہ بس سے ہلا کر ہی رہ گئی. مجھے پتہ ہے وہ کیوں گیا، کیونکہ شہرین نے آج صبح وہاں جانا تھا. ناراضگی سے بڑبڑاتے گلاس اٹھایا. اب مسز کاردار سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ خاور نے اس کے پیچھے سے آ کر پوچھا. معاملہ ٹھنڈا ہونے تو پھر بتا دوں گا. ابھی کوئی لاپرواہی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دبی آواز میں کہتا اس کے ساتھ باہر برآمدے تک آیا تھا اور سیڑھیوں کے سرے پر دونوں رکے. ہاشم نے چہرہ گھما کر نیچے پھیلے ہوئے سبزہ زار کو دیکھا. تم نے اس ممکنہ گواہ کو چیک کیا؟ یہ پریشانی ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی. جی، مگر ایسا کوئی گواہ پولیس کے پاس پیش نہیں ہوا. نہ ہی سادی کے گھر والوں سے کسی نے رابطہ کیا. میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی اور بھی تھا. وہ صرف نوشروان صاحب کی ڈرگز کے باعث ہیلوسینیشن ہو سکتی ہے.
مگر اس میں امکان کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاشم مطمئن نہیں تھا۔ تم معلوم کرنے کی کوشش تو کرو۔ اور زینے اترنے لگا اور خاور سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک طویل اور اندھیری رات بالآخر ختم ہوئی تھی۔ حسب معمول ہاشم کاردار نے سب سنبھال لیا تھا اور سین ہوا ختم۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہیں ہم۔ چھوٹا باغیچہ جھلس رہا تھا۔ اندر لاؤنج میں حنین خاموشی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پہ ہاشم اور جواہرات ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور ابا اپنی ویل چیئر پہ نڈھال سے لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑی زمر ان کو دوا دے رہی تھی۔ ہاشم بار بار نگاہ اٹھا کر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پزمردہ اداس حنین کے برعکس وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہی وہ فارس کے بعد دیگرے آئے تھے اور فارس پھر چلا گیا اور وہ بدلے ہوئے لباس میں تھی۔ سامنے کے بال پیچھے کر کے پن لگائے، باقی کھلے چھوڑے ٹاپس پہنے، ہر روز کی طرح وہ تیار ہی لگ رہی تھی۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں زمر؟ ہاشم نے فکر مندی سے مخاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پکڑاتے چونکی، چہرہ گھما کر ہاشم کو دیکھا اور ہلکے سے شانے اچکائے۔ جی شکریہ، اب آپ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اور ابا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ سعدی کو ڈھونڈنے۔ اور ہاشم کی گردن کے گرد پھندا سا لگا، فوراً سے حنین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تمہاری امی کیسی ہیں؟ دوا دے کر سلایا، بہت اپسیٹ ہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور شوقی نظر زمر پہ ڈالی۔ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ایک آنسو جو بہایا۔ زمر ابا کو دوسرے کمرے میں لے کے جب واپس آئی تو وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں فون کیا؟ میں ہوتا تو دیکھتا کس طرح کوئی اور اسے لے کر جاتا ہے۔ وہ خفا ہوا تھا اور جواہرات نے تعصب سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسے پتا تھا وہ سعدی کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، سعدی اس کا دوست، آپ کو ہاشم کو تو بلانا چاہیے تھا۔ ہاشم کو بلانے سے زمر اور حنین دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ یاد آیا۔ ہاشم، کیا آپ نے سعدی کو بتائی تھی ایگزام والی بات؟ زمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہاشم نے چونک کر حنا کو دیکھا۔ وہ بھی سانس روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ جب ایگزام میں حنا نے اوکے میم پروسیکیوٹر، ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا، اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت یہ میرے اور حنین کے درمیان ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو حنین سے پوچھ لیں۔ میں سب جانتی ہوں، صرف سعدی کو بتانے کے متعلق پوچھا ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے اعتماد سے بولا تھا کہ حنا کی آنکھیں مزید بھیگیں۔ اس نے زمر پہ دیکھا والی جتاتی نظر ڈالی اور جواہرات بھی اسی اعتماد سے گردن اکڑائے بیٹھی رہی اور زمر البتہ مشکوک نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ بھائی کو کل کسی نے بتایا تھا، یہ نہیں پتا کہ کس نے۔ کیا تم نے اپنی کلاس والوں سے پوچھا؟ مجھے وہاں بہت سے لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ او ہاں، حنین کو یاد آیا، نائمہ کا بھائی سعدی بھائی کا دوست ہے، شاید اسی نے بتایا ہو۔ اور تم نے سب سے پہلا شک مجھ پہ کیا؟ ہاشم مسکرایا اور حنین کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواہرات نے باری باری ان کے چہرے دیکھے اور ہاشم نے خیر اہم سی بات جانے دیجیے کہہ کر موضوع ہی بدل دیا۔ زمر باہر نکلی تو باغیچے کے گیٹ کے ساتھ اسامہ کھڑا اداسی سے دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوپہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے پتہ سمجھا دو گے سیم؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا۔ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ آؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی کوہنی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماموں بھی ادھر گئے ہیں، جگہ کا نام لیے بغیر اس نے بتایا تو وہ ہلکا سا چونکی۔ جیسے وہ زیر تعمیر گھر قریب آیا، زمر کے قدم بھاری ہوتے گئے اور چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی۔ آنکھوں میں نمی ابھری جس کو اس نے اندر اتار لیا۔ اللہ مجھے صبر دینا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ گیٹ کے سامنے جب وہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس تھا۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ پولیس نے اتنی جلدی کرائم سین دھو دیا؟ غصہ بھی اس نے اندر دبا لیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس اہلکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پورچ میں قدم رکھا تو سیم کی کوہنی زیادہ سختی سے بھینچ لی۔ سامنے فرش پہ چاک زدہ خاکہ بنا تھا جدھر سعدی گرا ملا تھا۔ اپنی گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں تو گھر کے اندرونی حصے میں وہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی زمر کی جانب پشت تھی اور وہ اینٹوں کے برہنہ سیڑھیوں کے پاس آدھا جھکا کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، فارس سے فاصلہ رکھے رخ پھیر کر کھڑی، ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ادھر کیا ہے ماموں؟ سیم اس کی طرف گیا تو وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی اور فارس نے خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر سیم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں 2 گولیوں کے نشان ہیں اور ایک گولی اس دیوار میں بھی لگی ہے۔ وہ اتنی آواز میں بولا کہ زمر سن لے اور وہ سن کر چونک کر مڑی تھی۔ مگر یہاں گولیاں کیوں ہیں؟ سیم نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے اینگل سے لگتا ہے کہ کہتے اس نے گردن موڑی اور اب ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملی تو وہ سیڑھیوں میں لگے سوراخوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پورچ سے ہی چلائی گئی ہے، ظاہر ہے اس شوٹر نے ہی چلائی ہے۔ مگر ادھر کیوں وہ گولی چلائے گا؟ سعدی بھائی تو بالکل دوسری طرف تھے۔ شاید اس کا نشانہ برا تھا، فارس نے سرسری سا تبصرہ کیا، یا شاید یہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔
आप कैसे कह सकती हैं कि कोई और भी था? वो चौंका। जुमर ने जवाब नहीं दिया, बस गर्दन मोड़ कर दूसरी तरफ देखने लगी और सैम ने बेचैनी से उसे देखा। फूफो, आपको कैसे पता है? मैंने अभी मालूम किया था कि पुलिस को किसने कॉल की, क्योंकि सादी को बरवक्त हस्पताल पहुंचाया गया था। तो वो सैम को बताने लगी, आवाज़ बुलंद रखी। फारिस उसे गौर से देखते हुए सुनने लगा। तो मालूम हुआ कि हमसाए में से किसी ने कॉल की थी और पता समझाया था, मगर जब पुलिस आई तो यहाँ जख्मी सादी के सिवा कोई ना था। और हमसाए में? जुमर ने इधर उधर गर्दन घुमाई। सारे घर तो अभी जेर तामीर हैं। यानी कि वो शख्स जिसने पुलिस को कॉल की इस वाक़े के वक्त यहीं था। जुमर ने निगाहें फेर कर फारिस की आंखों में देखा। थी, कॉल करने वाली कोई लड़की थी। और वो मुड़ की उसे जाते देखकर सैम पीछे लपका। पुप्पो, क्या हमें यहाँ और नहीं कुछ तलाशना चाहिए? मसलन कोई निशानी, कोई सबूत, कोई फिंगरप्रिंट? सब धुलकर तबाह हो चुका है सैम। हमें इसको वहीं ढूंढना है जहाँ वो खोया था। वो जैसे सिर्फ ये जगह देखने आई थी, किसी और चीज़ की उम्मीद ना थी। सैम और वो साथ साथ चलते वापस आए और फारिस चंद कदम पीछे था और सैम अंदर चला गया और वो अभी बागीचे के दहाने भी थी जब उसने अकब से पुकारा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उनकी इंतज़ामिया ने। और जुमर की बात मुकम्मल होने से पहले वो एड़ियों पे घूमी। उनकी इंतज़ामिया ने पुलिस को नामुकम्मल सीसीटीवी फुटेजेस दी हैं। मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि मुकम्मल फुटेजेस कैसे निकलवानी है, और वो मैं निकलवा लूँगी। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे रास्ते में मत आइए। सर स्पॉट सा कहती वो वापस मुड़ गई तो फारिस ने एक तासुफ आमेज सांस लेकर सर झटका और घर की तरफ बढ़ गया। और फारिस जैसे ही अंदर आया, हाशिम बाहर आता दिखाई दिया। मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो सीने पे बाजू लपेटे बागीचे के बागीचे के झुल से फूल देख रही थी जब वो ऐन सामने आकर खड़ा हुआ। आपका शुक्रिया, ज़रूरत पड़ी तो बताऊंगी। हाशिम ने बस सर को खम दिया और चंद लम्हे की खामोशी छाई रही। ये कौन कर सकता है? मुझे नहीं मालूम, मगर हो जाएगा। हाशिम ने थूक निकला। जिस वक्त सादी को गोली लगी उस वक्त मुड़कर घर को देखा जहां अभी वो अंदर गया था। फारिस कहाँ था? और जुमर ने चौंक कर उसे देखा और फिर घर को। क्या मतलब? क्या ये अजीब बात नहीं कि आपके ख़ानदान में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसके बायस वो जेल गया था, और फिर जब वो जेल से निकलता है तो एक और ट्रेजेडी हो जाती है? सरसरी अंदाज में कहते वो जुमर की आंखों में देख रहा था और जुमर पलक भी न झपक सकी। वो उसका भांजा है हाशिम, जैसे वारिस उसका भाई था और जरताशा उसकी बीवी थी। और जुमर ने आंखें सुकेड़ कर कदरे ताज्जुब से उसको देखा। फारिस का सादी वाले वाक़े में कोई हाथ नहीं है, वो इस वक्त कहीं और था। ओह कम ऑन जुमर, हाशिम ने बेजारी से हाथ चेहरे के आगे झुलाया। उसके पास हमेशा एलिबाई होता है। सब कुछ होने के बाद भी कैसे तुम उस पर एतबार कर सकती हो? वो फारिस है, उससे ये कुछ भी बैद है। हम सब जानते हैं आपने उससे क्यों शादी की, और मेरे नज़दीक तो उसके जराइम में आज एक और जुर्म का मज़ीद इजाफा हो गया। अब वो वक्त है जब आपको फारिस के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। जुमर ने लब भींचे और उसे तेज नजरों से देखा और पूछा कि इस बार आप पूछेंगे नहीं कि उसका अलीबाई कौन है? इस्तफा कौन है? उसने इस्तेज़ाइया सर झटका। मैं। और वो उस वक्त मेरे साथ था। लम्हे भर को वो कुछ बोल नहीं सका, फिर वजाहती अंदाज में गोया हुआ, मैं फारिस पे एतबार नहीं कर सकता। मैं अपसेट हूँ। सादी मेरा दोस्त था। और ओके हाशिम, एक बात। वो एक हाथ ऊंचा करके उसे दरमियान से टोकती, उसकी आंखों में देखकर उसी सर्द महरी से बोली, आप फारिस को नापसंद करते हैं मगर मुझसे ज़्यादा नहीं। आप सादी को पसंद करते हैं मगर मुझसे ज़्यादा नहीं। इसलिए मेरी ये पहली बात और आखिरी दफ़ा ध्यान से सुनिए। फारिस ने ये नहीं किया। अपने पिछले अमाल का वो हिसाब देगा, मगर आपने अगर अपने ख़ानदानी तनाज़ात के बदले के तौर पे फारिस के ख़िलाफ़ मेरे भतीजे की ट्रेजेडी को इस्तेमाल करना चाहा तो आप मुझे अपना दुश्मन बना लेंगे। दोस्त हम पहले भी नहीं थे। और हाशिम ने ठंडी सांस भरी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये मौजू ख़त्म हुआ। वो एक सुलगती हुई निगाह उस पर डाल के आगे बढ़ गई और अभी दरवाजे करीब आई थी कि वो खुला और फारिस बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर रुका और हटकर रास्ता दिया और जुमर आगे नहीं बढ़ी। वहीं खड़े फारिस को देखा और काफ़ी साफ आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरी कार में कुछ मसला है। और उस वक्त खड़ा वहाँ पे हाशिम तो हल्का सा चौंका था। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फारिस एक संजीदा मगर हैरान नज़र उस पर डालकर आगे चला गया और जुमर अंदर आ गई और कमरे से अपनी एक दो चीज़ें उठाई तो लाउंज में बैठी जवाहिरात की आवाज़ समात में पड़ी, अब तुम लोगों को इस जगह नहीं रहना चाहिए, ये इलाका महफूज नहीं है, वो हनीन से कह रही थी। और जुमर ठहर कर कुछ सोचने लगी, फिर सर झटक कर बाहर निकल आई। पर्स कोहनी पर लटकाए उसने बाहर कदम रखा तो देखा फारिस गाड़ी की तरफ जाते हुए रुककर हाशिम से कुछ कह रहा था और दोनों का अंदाज आम और सरसरी था। जुमर खामोश नज़रों से उनको देखते हुए कार की तरफ चलेगी और सीन हुआ ख़त्म। नई मंजिल की राह ढूंढो तुम, मेरे गम से पनाह ढूंढो तुम। चंद मिनट बाद जब कार सड़क पर रवां थी तो फ्रंट सीट पे बैठी जुमर ने मोबाइल पर चलता हाथ रोककर सरसरी से पूछा,
हाशिम तुमसे क्या कह रहा था? वो ड्राइव करते हुए चौंका और रुख जरा फेर कर उसे देखा और सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछ रहा था। क्या तुमने उसे किसी मुमकिन गवाह का बताया? नहीं तो? उसको कुछ मत बताना। क्यों? फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जुमर ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में वही असली सर्द मेहरी थी। ये मत समझना कि तुम्हें फेवर दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि सादी के केस की तफ्तीश पे हाशिम असरअंदाज हो। ये कहते हुए वो चेहरा मोड़ कर खिड़की से बाहर गुजरता ट्रैफिक देखने लगी। हाशिम ने मुझे कहा है कि ये वाकया मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूँ। स्टीयरिंग व्हील पे उसके हाथों की गिरफ्त सख्त हुई और बेयकीनी से उसने जुमर को देखा। ये कहा उसने? उसके कान सुर्ख हुए और आंखों में तैश उभरा। फिर लब भींच लिया और गुस्से से एक्सेलरेटर पे पाँव का जोर बढ़ा दिया और अंदर ही अंदर लावा सो उबलने लगा। मुझे पता है इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन अपने पिछले अमाल का तो तुम हिसाब दोगे। एक दफ़ा ये मामला ख़त्म हो जाने दो। बाहर देखती वो तलखी से कह रही थी और जब उसने जोर से ब्रेक पे पैर रखा, कार झटके से रुकी। वो बेख्तियार डैशबोर्ड पे झुकती गई मगर खुद को संभाली और गुस्से से चेहरा उठाकर उसे देखा तो वो उससे ज्यादा इश्तियाल से उसे घूर रहा था। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। वो गुस्से से गुर्राया था और जुमर जरा पीछे हुई। हाशिम को तो देख लूंगा मैं, मगर अब आपका भी लिहाज नहीं करूंगा, इसलिए आइंदा मेरे आगे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत देख लिया मैंने अपने घर वालों को कत्ल होते और खुद पे इल्जाम लगते। आज के बाद कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैंने क्या करना है, समझी आप? आंखों में तपिश लिए उसको देखते हुए वो कार से निकला और ठा दरवाजा बंद कर दिया और तनफ्फुर और बेबसी से उसे घूरती वहीं बैठी रही। कार अस्पताल के सामने रुकी थी और वह चाबियां जेब में डालता उस तरफ जा रहा था। चंद मिनट बाद वो अस्पताल में एक कमरे के बाहर खड़े थे। बैग कोहनी पे टिकाए, सनग्लासेस घुंघराले बालों पे ऊपर चढ़ाए। वो आज स्याह पजामे पे हल्की सब्ज लंबी कमीज पहनी हुई थी और सब्ज दुपट्टा दाएं कंधे पे था। सुकून से खड़ी वो फारिस और सिक्योरिटी ऑफिसर को बहस करते हुए देख रही थी। सिक्योरिटी टीम के दो अफराद दूर दरवाजे के आगे खड़े थे। सर, मैं आपको बता चुका हूँ, हमने पुलिस के हवाले सब कुछ कर दिया है। अगर आपको मजीद कोई फुटेज निकलवानी है तो कोर्ट ऑर्डर लाना होगा, वरना मैं आपको इस कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगा। और आपका कानून इस वक्त कहाँ था जब मेरे भांजे का अस्पताल से अगवा किया गया? हाँ, गुस्से से बोलते उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी और जुमर घुंघराली लट उंगली पे लपेट रही थी। सर, मुझे मजबूरन सिक्योरिटी से आपको बाहर निकालने का कहना पड़ेगा। सर्द लहजे में कहते ऑफिसर साथ में उसे तेज नजरों से घूर भी रहा था और पीछे खड़े दोनों अहलकार आगे हुए और हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। ए, हाथ नहीं लगाना। उसने सख्ती से हाथ उठाकर उनको रोका। अस्सलाम वालेकुम। वह नरमी से मुस्कुराती खंकारी और फारिस ने बस एक तेज नजर उस पर डाली, मगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ही देख रही थी। मैं जुमर यूसुफ हूँ, डिस्ट्रिक्ट। मैम, मुझे पता है आप कौन है और नहीं, हम आपको कोई टेप नहीं दे सकते। अगर आपको टेप चाहिए तो वारंट लेकर आएं। उसने सख्ती से जुमर की आंखों में देखकर कहा और वो इसी तरह मुस्कुराती रही। ओके, कल अदालत खुलेगी तो मैं वारंट ले आऊंगी, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैं किस फुटेज का वारंट लाऊंगी। मैम, मैं आपको बहुत ही तहम्मुल से कल जब मैं कोर्ट जाऊंगी तो जानते हैं किन के वारंट निकलेंगे? 16 मार्च का जब एक मेंबर कौमी असम्बली की नौकरानी का इलीगल अबॉर्शन आपके हॉस्पिटल में हुआ था, 27 जनवरी का जब आपके वार्ड से 2 नौमालूद बच्चे गायब हुए थे, और आपकी फार्मेसी के रिकॉर्ड का सर्च वारंट भी, जहां पिछले 3 महीने में आपके एक खुद साख्ता मल्टीवाइटामिन ने 8 दर्जन औरतों के मुबैना तौर पर मिसकैरेज करवाए हैं। और जहां तक मुझे मालूम है वो मल्टीवाइटामिन अभी मुकम्मल तौर पर अप्रूव भी नहीं हुआ। सो पता है क्या ऑफिसर, ये एक अच्छा और बड़ा अस्पताल है, मगर ये एक प्राइवेट अस्पताल है और सरकार एक निजी अस्पताल के साथ क्या कर सकती है ये हम दोनों जानते हैं। सो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए? एक सांस में तेज तेज बोलने के बाद वो रुकी और मुस्कुराकर बारी बारी उन तीनों के चेहरों को देखा। ऑफिसर इंचार्ज गुस्से भरी बेबसी से सुकुड़ता रहा। मैम, मुझसे पूछिए ऑफिसर कि मुझे क्या चाहिए। उसने जब से गहरी सांस ली। आपको क्या चाहिए? जब आप सामने से हटकर मुझे कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता देंगे तभी मैं बता सकूंगी। ऑफिसर चंद लम्हे तो उसे घूरता रहा और फिर दूसरों को इशारा करते हुए एक तरफ हटा और दरवाजा खोल दिया। और जुमर एक चुपती हुई मगर फातिहाना नजर फारिस पे डाली, जिसके तने आसाब ढीले पड़ चुके थे, और आगे बढ़ गई और फिर बज़ाहिर उन्हीं सख्त तासुरात को चेहरे पे तारी किए वो उसके अकब में अंदर दाखिल हुआ। चंद मिनट बाद ही एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुर्सी पर मौजूद सीआर इंचार्ज फोल्डर खोल खोल कर उनको मतलूबा फुटेजेस दिखा रहा था। जुमर उस कुर्सी के साथ खड़ी जरा छुप कर देख ली थी और फारिस कंधे के पीछे खड़ा था। 2 लोग थे। वो स्क्रीन को देखते हुए बुड़बुड़ाती, जहां कॉरिडोर में 2 मास्क वाले वार्ड बॉय स्ट्रेचर लाते हुए दिखाई दे रहे थे। स्ट्रेचर पे लेटे लड़के के ऊपर चादर डली थी, मगर सर से जरा घुंघरियाले बाल नजर आते थे। जुमर के हलक में आंसुओं का गोला फंसने लगा, मगर उसने पलकों को झपक कर नमी अंदर दबा ली। ये फुटेज पुलिस के पास भी है, ये नहीं चाहिए। फारिस ने बेजारी से ऑपरेटर को देखा। लिफ्ट की फुटेज कहाँ है?
ऑपरेटर ने सर हिलाकर एक और फोल्डर खोला और थिएटर में स्ट्रेचर लाने से कबल वो दोनों लिफ्ट से उतरे थे और इससे पहले की फुटेज थी। लिफ्ट में वो दोनों खड़े थे, उनके सरों पे सब्ज टोपियां और चेहरे पे सब्ज मास्क थे। दफतन एक वार्ड बॉय जिसका रुख कैमरे के ऐन सामने तो उसने छींकने को मुंह पे हाथ रखा, फिर छींक मारकर मास्क हटाया, रुमाल से मुंह साफ किया और मास्क दुरुस्त कर लिया। पीछे करो, ऑपरेटर ने पीछे करके रोका और तस्वीर को बड़ा किया। वार्ड बॉय का चेहरा काफी वाज़ेह था, वो एक पक्की उम्र का मर्द था और उसकी घनी मूछें थी। क्या आपने पुलिस को ये दिखाया? उसने बारी बारी ऑपरेटर सिक्योरिटी ऑफिसर को घूरा। ऑफिसर जो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था जरा बेजार हुआ। नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फुटेज मांगी ही नहीं थी। फारिस ने जेब से एक फ्लैश निकाली और सिस्टम में दाखिल की और सिक्योरिटी ऑफिसर फौरन आगे बढ़ा। नहीं, आप मेरा डेटा कॉपी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सामने कल की तमाम फुटेजेस कॉपी करने लगा और तुम मुझे खामोशी से काम करते देखोगे। फिर ऑपरेटर के कंधे पे हाथ रखा। जो फोल्डर्स मैं कह रहा हूँ वो कॉपी करते जाओ, शाबाश। ऑपरेटर ने बेबसी से इंचार्ज को देखा, जो महज खून के घूंट पीकर खड़ा रहा और दोबारा कुछ नहीं बोला। ये भी करो और ये भी। मुझे क्या देख रहे हो? मगर सर, ये दोनों फोल्डर्स की वीडियो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूमा हुआ है, मुझे मजीद ख़राब मत करो। वो जिस तरह उस लड़के को घूर कर बोला, जुमर ने नापसंदीदगी से उसे देखा और वहाँ से हट कर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वो कुर्सी के साथ झुका, उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए ऑपरेटर को हिदायत दे रहा था और सीन हुआ ख़त्म। अभी से बर्फ़ उलझने लगी है बालों से, अभी तो कर्ज माहो साल भी उतारा नहीं। उस अपार्टमेंट की दीवारें खूबसूरत सजावट से ढकी थी और फर्श शीशे से चमकदार थे। लिविंग रूम में टीवी बुलंद आवाज़ से चल रहा था और बड़े सोफे पे नीम दराज नौशरमा पाँव मेज़ पे रखे नापसंदीदगी से स्क्रीन को देख रहा था। रफ टी शर्ट और खुले ट्राउज़र में मलबूस उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं था। फिर उसी बेजारी से उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगाया। हाँ शेरू, तुम ठीक हो? हाशिम मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। खाक ठीक हूँ, कैद में पड़ा हूँ इधर। मैंने कहा था घर में बंद मत रहो, दुबई में अपनी एक दोस्त से मिलो ताकि सबको मालूम है कि तुम उधर हो और उधर ही थे। जो भी पूछे तो कहना मैं इतवार की रात आया हूँ, समझे? अब तो ऐसे बर्ताव करें जैसे वाकई मुझे कभी ग्रैंड जूरी के सामने पेश करना होगा। मुझे खुदा के लिए भाई शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया और सब संभाल लिया, लेकिन अगर अब तुमने मेरी बात ना मानी ना शेरू, तो मैं अगली दफ़ा तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो और दोस्तों को जाकर मिलो। तलखी से कहकर फ़ोन रख दिया। नौशरमा गुस्से से मोबाइल को घूर कर ही रह गया। फिर उठा और ओपन किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाज़ा खोला, जूस का डब्बा निकाला और ऊपर लगे स्टैंड में उल्टा शीशे का ग्लास उतार कर काउंटर पर रखा। फिर अंगूर का मशरूब उसमें उंडेला, सुर्ख माई ग्लास में भरने लगा। ग्लास उठाकर वो होंठों के करीब ले गया तो मशरूब के सुर्ख रंग में वही मंजर उभरने लगा। बजरी और सीमेंट के ढेर के करीब गिरा लड़का, उसकी उखड़ती सांसें, खुलती बंद होती आंखें, खून का तालाब, सुर्ख ताज़ा सुर्ख पानी जो बहता जा रहा था। एकदम उसका दिलो चाट हो गया। बेजारी से उसने सुर्ख मशरूब सिंक में उंडेल दिया। चेहरे पे शदीद झुंझलाहट आई। क्या मसला है? उकताकर वो चिल्लाया, फिर सोफे पे आकर मोबाइल उठाया। कुछ देर मुंह बिगाड़े मोबाइल देखता रहा, फिर एकदम सीधा होकर बैठा और तासुरात बदले, फ़ौरन से नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो शेरी, कैसी हो? कैसी हैं आप? मैंने अभी आपकी अपडेट देखी। आप दुबई में हैं? जी मैं भी इधर ही हूँ, आज दुबई पहुँचा हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? आंखों में उम्मीद जागी और चेहरे पे जोश सा उभरा। ओके, मैं आ जाऊँगा। बिलाखिर वो मुस्कुराया और मोबाइल कान से हटाया और सुर्ख दिल ने सुर्ख पानी को जहन से महव कर दिया और सीन हुआ ख़त्म। मेरे खुदा, मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। छोटे बागीचे के सामने कार रोकते हुए वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। वो फुटेज एएसपी के हवाले कर दिया। वो कह रहा था वो उस आदमी को पहचानता है, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेगा। और जुमर ने कोई तासुर दिए बगैर पर्स उठाया और लॉक खोला। फारिस ने नजरें फेर कर उसे देखा। वो घुंघराले बाल कान के पीछे करती अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने एक फ़ैसला किया, इन लोगों को इधर नहीं छोड़ूंगा और अब वो हमारी तरफ ही रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज़ है तो अभी बता दें, संजीदगी से कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अगर अब्बा को तुम हमारे साथ रहने के लिए राज़ी कर लो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बज़ाहिर उसने स्पॉट अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई, मगर चेहरे पे वाज़ेह इत्मीनान उतर आया था या कोई अनकही ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो बिना चाप के अंदर राहदारी में आई तो लाउंज से आवाज़ें आ रही थीं। फारिस सुबह कह रहा था कि हम अब उसी के साथ जाकर रहें। नुदरत थकी थकी से कह रही थी और जुमर के कदम राहदारी में सुस्त हो गए, क्योंकि हनीन आगे से बहुत खफकी से बोली थी, हमारा भाई खो गया तो हम इतने बेआसरा हो गए कि घर बदर हो जाएंगे। शायद वो फिर से रोने लगी थी। तुम्हें, उसामा और तुम्हारी अम्मी को उनके साथ जाकर रहना चाहिए, यहाँ अकेले नहीं रह सकते तुम लोग। अब्बा की आवाज़ में भी तकान थी। सुबह से सादी को रो रो कर अब बहुत निढाल हो चुके थे। मामू पे बोझ क्यों बने? आप अपने किराएदारों को फारिग कर दें, हम वहाँ चले जाते हैं। कौन से किराएदार?
وہ جو آپ کے پلاٹ پہ گھر بنا تھا اور اس میں نئے کرایہ دار آئے تھے، وہ ان کو یاد کروا رہی تھی اور زمر نے دیوار سے لگی آنکھیں بند کر لیں۔ گھر؟ ابا حیران ہوئے۔ تمہیں کس نے کہا؟ میری فرینڈ کا گھر بھی ہے اسی کالونی میں، اس کی طرف گئی تو دیکھا تھا۔ وہ پلاٹ تو زمر نے کب کا بیچ دیا حنین، ندرت نے بتا دیا۔ چند لمحے کے لیے لاؤنج سے کوئی آواز نہ آئی اور راہداری میں کھڑی زمر نے آنکھیں کھولیں۔ بیچ دیا؟ حنین شاک تھی، مگر کیوں؟ اس کو شاید کسی مقدمے کے لیے رقم چاہیے تھی، ندرت نے بے پرواہی سے بتایا، گویا یہ ذکر غیر اہم تھا، اور ابا خاموش رہے۔ مقدمے کے لیے؟ اف بڑے ابا، آپ نے ان کو یوں کرنے کیسے دیا؟ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھی، ایک سہارا تھا، وہ زمر کا تھا۔ حنا کی تلخی سے بھری آواز آئی، اور زمر صرف اپنا سوچتی ہے۔ اور پھر غصے سے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ راہداری میں کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی۔ نظریں اس کی عقب میں گئیں تو زمر نے بھی چونک کر گردن موڑی۔ فارس بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر زمر کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے ناراضی تھی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بے تابی سے فارس کو مخاطب کیا، مگر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بڑے ابا اور ندرت دونوں نے بے قراری سے ان کو دیکھا، مگر چہروں پہ لکھی تحریر پڑھ لی اور نگاہیں مایوس پلٹ آئیں۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھا اور زمر چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ میں جاتے وقت آپا کو بتا کر گیا تھا کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی چل کر رہیں گے۔ اس نے بات کا آغاز ابا کو دیکھتے ہوئے کیا اور انہوں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں، صداقت ہے میرے پاس۔ ہاں تم باقی سب کو لے جاؤ۔ ایک ہی دن میں وہ کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ابا وہ گھر آپ نے مہینے کے آخر میں ویسے بھی خالی کرنا تھا اور یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے پلیز ضد مت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیں۔ سمر ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب آپ کا کہیں اور رہنا صحیح نہیں ہے، وہ ابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ابا مسلسل انکاری تھے اور ندرت متعامل تھی۔ فارس، ہم اتنے سارے لوگ کیسے رہیں گے ادھر؟ اتنا چھوٹا نہیں ہے وہ گھر، 3 بیڈ روم ہے، نیچے والا یوسف صاحب اور سیم لے لیں گے، صداقت پوش کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا، اور اوپر وہ رکا، ایک نظر زمر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوپر میرا اور زرتاشا والا پرانا کمرہ آپ کے اور حنین کے لیے کافی ہے، باقی ہمارا تو ویسے بھی امی والا کمرہ ہے۔ اب کہ اس نے زمر کو دیکھے بنا سنجیدگی سے بات مکمل کی اور دروازے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی، آئیبرو تن کی اور ایک خاموش تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر جب بولی تو آواز ہموار تھی۔ سب آرام سے آ جائیں گے، بس چلنے کی تیاری کریں، اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی آواز پڑی، میرا بیٹا ہوتا تو ہمیں کبھی یوں نہ جانے دیتا۔ اور بڑے ابا مسلسل انکار کر رہے تھے اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر سنے بغیر آگے چلتی گئی۔ سعدی کا کمرہ خالی پڑا تھا اور وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی جوتے اتار کر پیر اوپر کر لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی، آنکھوں میں پانی سے ابھر رہا تھا جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکائے بس چپ چاپ وہ سامنے دیکھے گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اسی دیوار کی دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسے ہی بیڈ لگا تھا اور وہ بھی اسی دیوار سے لگی بیٹھی سر گھٹنوں پہ رکھے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھا، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہی تھیں، ہمارا سعدی کہاں ہوگا اس وقت؟ اور سین ہوا ختم۔ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے دعا نہ مانگنی کوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دھندلی سی چھت نظر آئی، پلکیں آہستہ سے جھپکی تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سعدی کے چہرے پہ تکلیف بھری حساسیت جاگنے کے ساتھ درد شدت سے لوٹ آیا تھا اور وہ ہلکا سا کر رہا اور پھر گردن موڑی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے ارد گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی، مگر جیسے جسم جام ہو چکا ہو۔ اذیت کے احساس سے آنکھیں اس نے بند کر لیں۔ ریلیکس، آرام سے۔ ایک عورت تیزی سے اس کے قریب آئی اور سعدی نے بند بند آنکھیں کھولیں۔ یہ چہرہ وہ اسے پہچانتا تھا، مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا، آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز، لہجہ سب شناسا تھا، مگر یہ کون؟ اس نے پلکیں جھپکی، خود پہ جھکی، اسمارٹ سی اس عورت کا چہرہ واضح ہو گیا، بھورے سنہرے رنگے بال اور سفید جلد۔ میری امی کہاں ہیں؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو پانی دوں؟ آپ کی سعدی نے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، کیا وہ اس کی بات نہیں سن سکتی تھی؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت نہیں دے رہی تھی؟ اس کی نگاہیں اپنے بازوؤں تک گئیں، دونوں بازو کوہنی سے کلائی تک بیڈ کے ساتھ اسٹرپ سے بندھے تھے۔ ایک دم سے ذہن پہ دوائیوں سے چھایا نشہ اور غنودگی اترنے لگی اور اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ بے حد حیرت اور وحشت سے اس نے خود پہ جھکی عورت سے سوال کیا، کہ آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے اسی نرمی سے پوچھا اور ذہن میں بکھرے ٹکڑے جڑنے لگے۔ اس عورت کو دیکھتی اس کی آنکھیں سکڑی۔ میری انجیو؟ کہنے کے ساتھ اس نے بازو زور سے کھینچے، مگر گرفت مضبوط تھی اور وہ کسے رہے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سیدھی ہوئی سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو پانی چاہیے یا نہیں؟ سعدی نے سر تکیے پہ گرا دیا، میری کو تکتی اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟
مگر میری کاؤچ کی طرف گئی اور شاید فون وغیرہ پہ کسی کو اطلاع دی کہ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ مشکل سے ہی بول پا رہا تھا۔ تکیے پہ رکھی گردن ذرا سی موڑی تو دھندلا سا منظر نظر آیا۔ نیلی جینز پہ گھٹنوں تک آتا سفید اوور آل پہنے ایک لڑکی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ قریب آئی تو چہرہ واضح ہوا، گندمی رنگت اور بڑی بڑی سی آنکھیں، اور ان میں ایک معصوم سا تاثر۔ نرمی سے مسکراتی وہ اس سے انگریزی میں اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ اس کو اب کوئی انجیکشن لگا رہی تھی اور سادی ایک ہی بات دہرائی جا رہا تھا اور آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ پھر وہ میری کی طرف گھومی۔ اس کے ہاتھ کھول دو، کم از کم وہ بیمار ہے اور زخمی بھی، اس حالت میں بھاگ کر کہیں ہی جائے گا۔ اس کی آواز میں درہم تھا۔ مقابل کھڑی میری نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے باس سے کہو صرف اس کے ہاتھ کھول دیں۔ وہ الفاظ گٹمٹ ہوئے اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور سین ہوا ختم۔ اس رات کا عرصے کاردار کے عقب میں اینکسی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ صداقت کچن میں کھڑا ندرت کے ساتھ چیزیں سیٹ کروا رہا تھا اور ندرت پھر اس کے بعد نہیں روئی تھی۔ وہ 2 دن لگے اس ساری تیاریوں میں اور آج تیسرے دن وہ لوگ بالآخر اس اینکسی میں آ چکے تھے۔ لاؤنج بھی صفائی کے بعد چمکنے لگا تھا اور لاؤنج میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلتا جس میں بڑے ابا ایک سنگل بیڈ پہ لیٹے تھے۔ فاصلے پہ دوسرے بیڈ پہ سارا دن کا تھکا ہارا سیم سو رہا تھا۔ اوپر سیڑھیاں چڑھو تو فارس اور زرتاشا کے پرانے کمرے کا حلیہ ذرا بدلا ہوا تھا۔ فارس کی کوئی چیز اتر نہیں تھی۔ حنین اور ندرت نے بیگز اور کپڑے وہاں رکھ دیے تھے۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ وہی کمرہ تھا جس میں زمر شادی کے دن سے رہ رہی تھی۔ شادی کے لائے بکے وہیں رکھے تھے، گو کیا وہ سوکھ چکے تھے۔ ایک الماری کھلی تھی اور فارس اس کے سامنے کھڑا اس میں اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ دفتن اس نے ہاتھ روک کر ایک نظر ان باکسز پہ ڈالی جن میں زمر کے کاغذات تھے اور جو اس نے فارس کی چیزوں کے لیے اس الماری سے نکال لیے تھے، اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اسٹڈی ٹیبل پہ اس کی طرف پشت کیے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ مدھم زرد بتی میں بھی اس کے گھنگھرالے بال چمک رہے تھے۔ آپ یہ باکسز نیچے بیسمنٹ میں رکھ دیں، بیسمنٹ کی چابی آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی ہے۔ پچھلے 2 دن کی خاموشی کے بعد اس نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا۔ وہ جواب دیے بنا کام کرتی رہی اور فارس نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، اس دن آپ پہ غصہ کر گیا۔ آپ کی معذرتوں کا وقت گزر چکا ہے، وہ مڑے بنا کندھے اچکا کر بولی۔ کوشش کروں گا اس کمرے میں کم سے کم آؤں اور آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں، یہ بھی مجبوری ہے۔ وہ چپ چاپ اسکرین کو دیکھے گی اور وہ اس کی بالوں کو۔ اگر آپ میری وجہ سے غیر آرامدہ ہیں تو اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ ہی کا رہے گا۔ میں صوفے پہ سو جاؤں گا جب تک ہمیں ساتھ رہنا پڑے۔ اور زمر کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھمی اور گردن موڑ کر جتاتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے اپنے کمرے میں یہ صوفہ آپ کے لیے ہی ڈلوایا ہے، اور واپس گھوم گئی اور فارس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پھر الماری بند کی اور کھڑکی تک آیا تو دم ٹھہرا۔ پردہ ذرا سرکا نیچے دیکھا جہاں برآمدے میں ہاشم کھڑا حنین سے بات کرتا نظر آ رہا تھا۔ فارس کے جبڑے بھنچے اور وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اینکسی کے برآمدے میں وہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے ہاشم تھا، اور ہاشم کے عقب میں سبزہ زار اونچا ہوتا دکھائی دیتا اور چوٹی پہ وہ بلند محل تھا۔ مگر جب ہاشم سامنے ہوتا تو دوسری ہر شے اپنا حسن اور عصمت کھو دیتی تھی۔ اب بھی وہ نرمی سے مسکرا کر پوچھ رہا تھا، اچھا کیا جو تم لوگ یہاں آ گئے، سیٹل ہو گئے اور کوئی مدد چاہیے؟ نہیں تھینک یو، سب ہو گیا۔ وہ داسی سے مسکرائی، بال پونی میں بندھے اور لباس ملگجا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ رات کو بھی چمکدار سفید شرٹ میں ملبوس کتنا تازہ دم لگ رہا تھا۔ حنا کو احساس کمتری نے آن گھیرا۔ وہ بندہ پکڑا گیا یا نہیں جو لفٹ کی فوٹیج میں ملا تھا؟ نہیں پتہ نہیں، حنا نے شانے اچکا دی اور ہاشم نے غور سے اسے دیکھا۔ تم اس معاملے میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں لے رہی؟ پھپھو اور ماموں کر رہے ہیں نا سب۔ مگر وہ سادی کے لیگل وارث نہیں ہیں۔ مطلب؟ اس کے چہرے پہ آتی الجھن دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ پھپھو اور ماموں قانونی وارث نہیں ہوتے، اس کیس میں صرف تمہاری امی یا تم سادی کے وارث ہو۔ اور سیم؟ وہ 18 سال سے چھوٹا ہے، سو وارث نہیں ہو سکتا۔ اوہ، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بدلی سے سر جھکائے جوتے سے فرش کھرچنے لگی۔ تم کتنے سال کی ہو؟ سامنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہاشم نے پوچھا۔ 20۔ میں 35 سال کا تھا جب میرا باپ مرا۔ میں 20 کا نہیں تھا، پھر بھی لوگوں نے میرا استعمال کرنے کی کوشش کی، اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، جب آپ کے گھر کا سربراہ نہ رہے تو آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ حنین چپ چاپ اسے دیکھے گی مگر اس کے چہرے پہ الجھن بھری ناپسندیدگی کا تاثر تھا۔ مگر فارس ماموں اب ہمارے سربراہ ہیں تو؟ اسی پل دروازہ کھلا اور فارس باہر آ گیا اور حنان چونک کر اسے دیکھا، ایک دم اپنا آپ چور لگا۔ ہیلو فارس، ہاشم نے اسی طرح مسکرا کر سر کو خم دی اور حنا فوراً اس کی طرف مڑی۔ ماموں ہاشم بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے، میں سمجھی آپ سو چکے ہیں۔ اور فارس نے ایک تیز اسپاٹ نظر ہاشم پہ ڈالی اور پھر حنا کو اشارہ کیا کہ اندر جاؤ۔ آواز میں سختی تھی، وہ سر جھکائے اوکے گڈ نائٹ کہتی فوراً اندر کھسک گئی۔ اب وہ اپنے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، آستین چڑھائے، تنے آئیبرو اور دبے دبے غصے کے ساتھ ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ پرسکون کھڑے ہاشم نے آئیبرو اٹھائے۔
وقت نہیں مل سکا، کچھ حساب کتاب کرنا تھا تمہارے ساتھ، آنکھوں میں تپش لی اسے گھورا۔ کیا کہہ رہے تھے تم اس دن زمر سے کہ سعدی کا حادثہ میرے سر پہ ڈال دو؟ او کم آن، ہاشم نے بے حد حیرت سے سر جھٹکا۔ کیا اس نے یہ بتایا تمہیں؟ اور کیا یہ نہیں بتایا کہ اس نے خود کیا کیا؟ انفیکٹ مسز غازی نے مجھے بہت صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ آپ سے مجھ سے زیادہ نفرت کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ طنزیہ لہجے میں وہ گویا ہوا، اور یہ بھی کہ اتفاق سے اس دفعہ بھی آپ کے پاس الیبائی ہے۔ تو میں نے پوچھا فارس اس وقت کہاں ہے؟ بولے میرے ساتھ تھا، مگر وہ اپنے تمام اعمال کا حساب تو پھر بھی بھگتے گا۔ میں نے پوچھا آپ یہ فارس پہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ تبھی تم آ گئے؟ شاید انہوں نے تمہارے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے یہ کہا، ورنہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بہت محتاط رہتا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ میری بات کان کھول کر سنو ہاشم، وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے ہوا۔ یہ میرا گھر ہے اور زمر میری بیوی ہے، تم مجھے مقابلے پہ اس کی بات کا زیادہ یقین ہے۔ میری بیوی سے دور رہو، چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے لگا کہ تم سعدی کے حادثے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر وہ مڑنے لگا اور پھر رکا۔ اور ہاں، میرے غیر موجودگی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دوست سعدی تھا، اب گھر میں تمہارا مزید کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اندر جا کر زور سے دروازہ اس نے بند کر دیا، اور ہاشم بمشکل ضبط کرتا مڑا اور لمبے لمبے ڈگ پھرتا سبز زار پہ چلتا گیا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا، اور اس کے کمرے کی بالکنی سامنے تھی، اور بیرونی زینت سے وہ بالکنی پہ چڑھا اور اندر کمرے میں آ کر موبائل پہ نمبر ملایا۔ خاور نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ جی سر۔ خاور مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کرو گے، غصیلی آنکھوں کے ساتھ وہ فون میں غرایا تھا، مگر مجھے فارس غازی جیل کے اندر چاہیے، کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے لیے۔ اوکے سر، میں کچھ کرتا ہوں۔ کال بند ہوئی تو ہاشم نے اسی برہمی سے فون صوفے پہ پھینک دیا اور منہ ہی منہ میں چند انگریزی گالیاں اسے نکالی۔ غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اینیکسی کے اندر فارس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو ہنّا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بجھے چہرے کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ ٹہرا۔ آئندہ ہاشم سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، نہ سختی نہ نرمی، بس ہموار لہجے میں کہہ کر اس کا جی اچھا میں جھکتا سر دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اپنا کمرہ؟ ہلکی دستک دے کر دروازہ کھولا تو کمرے کی بتی بجھی تھی، صرف ڈریسنگ روم کا بلب چل رہا تھا، اسٹڈی ٹیبل خالی تھا۔ وہ بیڈ پہ لحاف گردن تک اوڑے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ کیا یہ میرے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی؟ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا بیڈ کے قریب آیا، دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا رکھا، پھر یوں ہی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بازو سے ڈھکی تھی مگر ناک کی لونگ دمکتی نظر آ رہی تھی، اور فارس کے چہرے پہ چھائے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ نظر زمر کی سائڈ ٹیبل پڑی، وہاں دوائیں رکھی تھیں اور ساتھ میں جگ کا گلاس۔ جگ خالی تھا، اس نے جگ اٹھایا اور باہر نکل کے واپس آیا تو وہ پانی سے بھرا تھا اور ٹھنڈے پانی کے باعث جگ کو پسینہ آیا ہوا لگتا تھا۔ جگ واپس دھرتے اس نے گردن جھکا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور وہ جانتا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ ابھر آئی، پھر صوفے کی طرف وہ چلا گیا۔ گھر کی بتیاں آہستہ آہستہ بجھنے لگیں، خاموشی چھانے لگی، اور کتنے ہی پل ان کے کمرے میں آہستہ سے سرک گئے، اور وہ صوفے پہ نیم دراز سوتا رہا اور وہ بیڈ پہ ہاتھ آنکھوں پہ رکھے لیٹی رہی۔ سینے پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، اسپتال کی فوٹیج وہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو دمکا رہی تھی، اور ڈریسنگ روم کی بتی اب بند تھی اور باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھی، بالکل سیدھی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ پاؤں نیچے اتارے، بالکل دم بخود سی ہو گئی۔ اوہ، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ زمر آپ ٹھیک ہے؟ وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتا خود بھی اٹھ گیا، اور زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اتنا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خوابیدہ تھیں، شاید وہ سو گئی تھی اور کچھ کچی نیند سے جاگی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ بے خودی کے عالم میں بولی، کون سی ویڈیو؟ ہاسپٹل والی؟ وہ ایک طرف ہو کے بیٹھا۔ آئیے دیکھ لیجئے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ننگے پیر تیزی سے اس تک آئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ وہ جو کافی مضطرب سی لگ رہی تھی صوفے کے کنارے ٹک گئی اور آگے کو جھک کر اسکرین دیکھی، اور اسپتال کے کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی۔ لفٹ والی، وہ پریشانی سے بولی تو فارس نے اچھا کہہ کر مطلوبہ ویڈیو لگا دی، اور زمر نے چہرہ مزید آگے جھکایا تو گھنگریالی لٹیں کندھوں سے پھسل کر سامنے کو گری۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر اس پہ ڈالی، وہ بال کان کے پیچھے کرتی آنکھیں سکیڑے اسکرین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ایک منظر کو سٹل کیا تو فارس نے توجہ اور دھیان اسکرین کی طرف لگانا چاہا۔ مجھے ابھی یاد آیا، یہ آدمی دیکھو، چھینک مارنے کے لیے ماسک اتارنے سے 6 سیکنڈ پہلے اس نے نظر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا ہے۔ وہ ایک دم چونکا، اسکرین پر اس شخص کی نگاہ اٹھا کر فوراً واپس موڑ لینے کو زمر نے سٹل کر رکھا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لفٹ کا کیمرہ اس کی تصویر بنا رہا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی اس نے ماسک اتارا۔ زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا، تاکہ ہم اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لیں، اور 4 دن میں پولیس اس کو پکڑ بھی لے گی اور یہ اعتراف جرم بھی کر لے گا۔
کیونکہ یہ صرف ایک کرائے کا آدمی ہے جسے اصل مجرم خود کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اور پھر کچھ یاد آیا، یہ دیکھیے دوسری فوٹیج چیک کر رہا تھا، یہ اس کا کوریڈور کو دیکھیے۔ اس نے ایک اور ویڈیو لگا کر کوریڈور کو دیکھا تو وہ خالی تھا، اور فارس نے ذرا فارورڈ کیا، اس شیشے کے دروازے کو دیکھیے، اس میں مخالف کوریڈور کا عکس جھلک رہا ہے۔ زمر نے گردن مزید آگے کر کے غور سے دیکھا، اس عکس میں ایک نرس جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کی پشت ہے اس کی طرف، اور راستے میں وہ ٹرے میں سے کچھ گراتی ہے، پھر اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اوکے، پھر نیم اندھیر کمرے میں وہ دونوں صوفے پہ ساتھ ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اس کوریڈور میں اگلے آدھے گھنٹے میں ہر 5 منٹ اور 17 سیکنڈ بعد ایک نرس کا عکس دکھائی دیتا ہے جو بیچ راستے میں کچھ گراتی ہے۔ یا تو ہسپتال کی ساری نرسیں اندھی ہیں، یا پھر یہ ایک ہی 5 منٹ کا کلپ ہے جسے بار بار دہرایا گیا ہے۔ یعنی اصل آدھے گھنٹے کی ٹیپ غائب ہے۔ وہ چونکی، اگر ہسپتال والے ان آرگنائزڈ کرمنلز کے ساتھ مل کر یہ ٹیپ ڈاکٹر کر سکتے ہیں تو لفٹ والی ٹیپ بھی غائب کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ رہے تھے اور وہ غصے سے کہتی جا رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم فوٹیجز نکلوائیں گے، سو وہ ہر اس راستے پہ بیٹھے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے جو سعدی تک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے ہی رہیں گے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی الجھی ہوئی تھی کہ فارس نے اسے دیکھا اور وہ اس کے صوفے پہ اس کے تکیے کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ ہمیشہ ہم سے 2 قدم آگے رہیں گے تو ہم سعدی کو کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بالکل، وہ اسکرین کو پلکیں سکیڑ کر دیکھے گی۔ اندھیرے کمرے میں واحد مدھم سی روشنی عجب وسوں بکھیر رہی تھی۔ لائبریری کے سارے منظر ارد گرد اترنے لگے تھے۔ بس پھر ہم سعدی کو نہیں ڈھونڈتے، وہ قطعیت سے بولی تو وہ چونکا، کیا مطلب؟ ہم ان کے قدم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ ہمیشہ 2 قدم آگے رہیں گے، سو ہم سعدی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان کو ان کی گردن سے پکڑیں گے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ لیپ ٹاپ کو دیکھتی گویا خود سے ہی بول رہی تھی، مگر ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے، مگر یہاں پر انہوں نے ایک غلطی کر دی ہے۔ اور وہ پہلی دفعہ مسکرائی، نگاہیں موڑ کر فارس کو دیکھا۔ کیا تم نے کرمنل لا میں پڑھا نہیں تھا؟ اٹس ناٹ دا کرائم، اٹس دا کور اپ۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل، مجرم کو اس کا جرم نہیں پکڑواتا بلکہ جرم کو چھپانے کی کوشش پکڑواتی ہے۔ سو اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب تک وہ ہمارے لیے ایک انجان گروہ تھا مجرموں کا، مگر اب ہم ان کے ایک ساتھی کو جانتے ہیں، یہ لفٹ والا آدمی۔ مگر فارس نے نفی میں سر ہلایا، یہ تو صرف ایک ہرکارہ ہے، کرائے کا آدمی، جن لوگوں نے سعدی پہ حملہ کیا ہے یہ آدمی ان کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ بالکل، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، مگر فارس، وہ کسی کو تو جانتا ہوگا نا، کسی نے تو اس کو پیسے دیے ہوں گے اس کام کے۔ ہم اس آدمی کے ذریعے اس کو ڈھونڈیں گے جس نے اس سے پیسے دیے، اور پھر اس سے اوپر والے کو، اور یوں زینے پہ زینہ چڑھتے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے سعدی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ سو اب ہم سعدی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے۔ جس دن ہمیں یہ لوگ مل جائیں گے نا، اس دن سعدی بھی مل جائے گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ اوکے، ایسے ہی کرتے ہیں، مگر ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ نے بیلسٹک رپورٹ دیکھی؟ سعدی کو گلاک گن سے گولی ماری کی ہے۔ قومی امکان ہے کہ G41 استعمال کی گئی ہو۔ پاکستان میں G41 منگواؤ تو 2.5 سے 3 لاکھ سے وہ کم کی نہیں ملتی، اور کون منگوا سکتا ہے اتنے آرام سے گلاک کی پستول؟ اسلحے کی درآمد تو ممنوع ہے، اور صرف سنگل امپورٹ لائسنس کے ذریعے ہی کوئی ایک وقت میں ایک پستول منگوا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ مہنگی ترین گنز میں سے ایک ہے۔ کلاس اور ٹیسٹ چیک کر لیں ان لوگوں کا۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا اور ایک دم رکا۔ اس نے زمر کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ گن پہ ذکر پہ جیسے وہ ہوش میں آئی اور بے اختیار چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ اس کے صوفے پہ ایک دم وہ کھڑی ہوئی، چہرے پہ سپاٹ بن آ گیا۔ ظاہر ہے قاتل اسلحے کے بارے میں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ تلخی سے کہہ کر وہ تیزی سے بیٹھ تک آئی اور زرد موسموں کا سارا فضوں غائب ہو گیا، اور اندھیرے میں 2 سائے رہ کے ایک صوفے پہ بیٹھا تھا اور دوسری بیڈ کے ساتھ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ گڈ نائٹ۔ فارس کے چہرے پہ سنجیدگی اتر آئی اور اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ کمپیوٹر آف کرنے لگا، اور سین ہوا ختم۔ جنہیں مانتا ہی نہیں یہ دل، وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر۔ مجھے ہر طرح سے جو راز تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ دیوار کے پار حنین اور ندرت کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ ندرت بیڈ پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی اور حنین کروٹ کے بل لیٹی چادر پہ انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ زمر کے الفاظ ذہن میں گونج رہے تھے۔ مجھے سعدی کا لیپ ٹاپ کھول دو حنین، میں کسی شاپ پہ جا کر بھی کھلوا سکتی ہوں، مگر یہ کام تم مجھے خود کر کے دو گی اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو۔ وہ جانتی تھی زمر نے صرف اس کو اکسانے کے لیے ایسا کہا تھا، مگر وہ ان باتوں میں اپنی ہی آیا کرتی۔ پھر بھی وہ اٹھی اور سلیپرز پہن کر باہر نکل آئی۔
چند لمحے بعد ہنا بیسمنٹ کے زینے اتر رہی تھی، بتیاں جلائیں تو سارا تہہ خانہ روشن ہوا۔ وہ ایک کھلا سا کمرہ تھا جس میں ستون لگے ہوئے تھے اور پورے گھر کے رقبے پہ وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا آدھا حصہ اس سامان اور باکسز سے بھرا ہوا تھا جو خالی گھر کی شفٹنگ کے وقت وہ ادھر لائے تھے۔ ایک کونے میں الگ سے چند باکسز تھے۔ حنین قدم قدم چلتی اس کونے تک آئی، ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں نم ہوں۔ سادی کی چیزیں۔ اس نے سادی کپڑوں والا باکس کھولا، ایک شرٹ نکالی، صاف ستھری سفید ٹی شرٹ۔ وہ سوتے وقت عموماً یہی پہنتا تھا۔ ٹی شرٹ دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ہی اندھیر تہ خانے سے آواز آئی، اے میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں! اس نے چونک کر گردن گھمائی اور سادی کی آواز تھی وہ، مگر وہ خود ادھر نہیں تھا۔ وہ دور کہیں کسی دوسرے زمانے میں سے پکار رہا تھا اور ایک منظر سا ذہن میں روشن ہوا۔ ریسٹ ہاؤس کا کمرہ، فاصلے پہ بچھے 2 سنگل بیڈ، دونوں بیڈز کے پاؤں کی طرف نیچے لگے 2 میٹرس، انگریزی حرف ٹی کی طرح۔ نصرت کا بیڈ خالی تھا، اس کے پالتی سے نیچے بچھے میٹرس پہ سیم سو رہا تھا۔ دوسرے بیڈ پہ حنین آنکھوں بازو رکھے چادر گردن تک تانے لیٹی تھی۔ نچلے میٹرس پہ سادی لیٹا ہوا تھا، اسی ٹی شرٹ میں ملبوس۔ یکا اس نے بازو پہ ہاتھ مارا۔ ہنا، یہاں کتنے مچھر ہیں؟ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ یہاں ایک مچھر بھی نہیں ہے بھائی، آپ صرف مجھے بلوانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، پلیز سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور سادی کے چہرے پہ خفگی ابھری۔ یار حنین، بندہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے، ہم کب سے اس قید خانے میں پڑے ہیں؟ اس چھوٹے شہر میں صفیہ خالہ لوگوں نے ساری بارات کے لیے اتنا اچھا ریسٹ ہاؤس بک کروایا ہے، ہمیں پورا ایک کمرہ ملا ہے، اس کو قید تو نہ کہیں اور سو جائیں۔ چند لمحے کی خاموشی، پھر وہ بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی، امی کہاں رہ گئیں؟ وہ فرزانہ خالہ کے کمرے میں ہیں، وہاں ساری خالائیں ممانیاں محفل لگائے بیٹھی غیبتیں کر رہی ہوں گی، آپ بھی وہیں چلے جائیں۔ نہیں یار، اتنی مشکل سے بندہ روز کی 5 نمازیں پوری کرتا ہے، ایویں ہی سارا ثواب ان سب لوگوں کو دے دیں جن کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں، پھر سو جائیں۔ جمائی روکتے اس نے کروٹ بدلی اور نیند سے آنکھیں بند تھی اور چند لمحے گزرے، پھر اس نے بڑے پیار سے پکارا، اے میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، یا صاحب السجن۔ اور حنین کی ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے، بازو ہٹایا اور کوہنی کے بل اٹھ کر چہرہ اونچا کیا۔ وہ نیچے تھا تبھی نظر نہ آیا تو وہ اٹھی اور تکیہ اٹھا کر پاؤں والی طرف رکھا اور گھوم کر اس طرف سر رکھا، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے لیٹا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دوسرے قیدی پہ ڈالی، سیم جو کب کا سو چکا تھا۔ سورہ یوسف، اس نے مسکرا کر آیت کا متن پوچھا۔ میری فیوریٹ سورہ۔ بس کر دو بھائی، آپ سے تو جس سورہ کا ذکر کرو آپ کہتے ہیں میری فیوریٹ ہے، کب کہا میں نے ایسا؟ مجھے زیادہ بولنے میں مجبور نہ کریں اور سو جائیں۔ دوبارہ ماتھے بازو رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یا صاحب السجن۔ ذرا دیر گزری تو اس نے پھر نرمی سے حنا کو پکارا، وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، دل میں سوچیں بھائی، مگر وہ بھی ٹھیٹتا بولتا گیا۔ تمہیں یاد ہے یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی؟ ایک کو سولی پہ چڑھنا تھا اور دوسرے کو بادشاہ کا ساقی بننا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا۔ اس سے اگلی یہ آیت یاد ہے تمہیں؟ رات کے 1:30 وہ کچی نیند میں ڈوبی حنین سے پوچھا تھا اور حنا کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ اوہ بھائی کو کون سمجھائے کہ ہر کوئی آپ کی طرح قرآن کریزی نہیں ہوتا۔ نہیں، کون سی آیت؟ جمائی روکتے اس نے پوچھا اور آنکھیں بند تھیں۔ وہ سورہ یوسف کی سب سے دلچسپ آیت ہے اور تمہیں وہی نہیں یاد؟ لو جی، ان سے پوچھو تو ہر دوسری آیت سب سے دلچسپ ہوتی ہے۔ ابھی نہیں، جمائی سے آواز پھر بھاری ہو گئی۔ یاد آ رہی؟ میں بتاتا ہوں، وہ ایکسائٹڈ سا بولا، اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی اور ان سے لکھنے بیٹھو تو ختم ہو جائیں درخت اور ختم ہو جائیں گے سمندر، مگر اللہ کی باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ ہاں، اور قرآن کے اچھے اسٹوڈنٹس کو بھی بس بولنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ اگلی آیت ہے، شیطان نے بھلا دیا اس کو ذکر کرنا اپنے آقا سے تو وہ ٹھہرا رہا قید میں کئی سال۔ وہ آدھ پون لفظ سن پائی تھی۔ اب سنو مزے کی بات، اس آیت میں اپنے آقا سے ذکر کرنے کے لیے لفظ آیا ہے ذکر ربی۔ اس کے 2 مطلب ہیں، آقا سے ذکر کرنا اور آقا کا ذکر کرنا۔ اصل میں اس آیت کے بھی 2 مطلب ہیں۔ پہلا، شیطان نے اس ساتھی قیدی کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا، اور دوسرا، شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا کہ اپنے رب کا ذکر کرنا، اس لیے وہ ٹھہرے رہے جیل میں اگلے کئی سال۔ آئی سمجھ؟ وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی یوسف یہ الفاظ نہ کہتے تو اتنے برس جیل میں نہ ٹھہرے رہتے، مگر انہوں نے جیل سے نکلنے کی کوشش تو کی تھی، اس میں کیا بری بات ہے؟ میرے یا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جیل سے نکلنے کی کوشش کرنا دراصل خود ایک جہاد ہے، ایک اچھا کام ہے، ہم کریں تو ٹھیک ہے، مگر مقربین کے حسنات دراصل سیئات شمار ہوتی ہیں۔ کس کی کیا شمار ہوتی ہیں؟ اس میں ترجمہ مانگا۔ مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، ان کی حسنات یعنی چھوٹی نیکیاں ان کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، گناہ نہیں، کہ انبیاء کبھی گناہ ہی نہیں کرتے۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟
دیکھو مسجد میں جھاڑو لگانا کتنی اچھی بات ہے نا. جو عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے جب فوت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا کی. یہ ایک حسنہ ہے، ایک نیکی. لیکن تصور کرو کسی ایسے اسکالر کو جس کا عمل بھی نیک ہو اور علم بھی بہت ہو. اللہ نے اسے ریسورسز دیے ہوں، ٹیلنٹ دیا ہو، مواقع دیے ہوں کہ وہ پوری دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کرے، بڑے بڑے فورمز پہ جا کے قرآن کی باتیں لوگوں کو سنائے. اب اگر ایسا بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں دن رات صفائی کرنے لگ جائے تو ہوگی یہ بھی ایک نیکی، مگر یہ اس کی برائی شمار ہوگی، کیونکہ جو جتنا نیک اور اچھا ہوگا اللہ کی اس سے توقعات اتنی بڑھ جائیں گی. کوئی عام بندہ رہائی کا کہے بادشاہ سے تو بہت اچھا، مگر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ کی توقع تھی. مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا؟ نہیں، استغفر اللہ. حنا انبیاء کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے تھے. وہ معصوم تھے، اور یوسف علیہ السلام کی تو اللہ نے صرف اس ذرا سی کمی کی طرف توجہ دلائی تھی کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھے، صبر والے اور علم والے. یہ ایک غلطی تھی کہ انسان کو مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے. اچھا اب وہ سنو جو میں سوچ رہا تھا. تم نے نوٹ کیا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے، اور جن عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ خوبصورت ہو وہ روز سورہ یوسف پڑھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ قطعاً ایک دفعہ بھی سورہ یوسف میں نہیں کہا کہ یوسف خوبصورت تھے. ان کے حسن کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں احسن القصص سورہ یوسف اس لیے دی تاکہ ہم کسی انسان کی ان خوبیوں کو جان پائیں جو اس کو اللہ کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں. مگر حنا یار کو یہاں قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتا؟ تم سن رہی ہو نا؟ ہاتھ بڑھا کر حنا کے بالوں کی لٹ کھینچی. کٹو یار سنو، میں تم سے بات کر رہا ہوں. سونے دو بھائی، وہ نیند میں تھی. ایک وقت آئے گا حنین یوسف جب تم میری باتوں کو مس کیا کرو گی. بڑے خفا انداز میں بولا. کون سا وقت؟ اس کے ذہن میں کوئی فکر جاگی. جب میں شادی کے بعد رخصت ہو کر کسی کا گھر داماد بن جاؤں گا. تو ابا وہ نیند میں بھی زور کی ہنسی. آپ کو کوئی گھر داماد نہیں بنائے گا. ایویں نہیں بنائے گا، جیب خالی ہے تو کیا ہوا، بندہ تو بہت اچھا ہوں، ایک تو خوش اخلاق اتنا ہوں، اوپر سے خوبصورت بھی ہوں. ذرا رک کر پوچھا. ہوں نا؟ اس نے بلاخر تکیہ اٹھا کر زور سے نیچے اچھالا. سو جاؤ بھائی، میں کبھی نہیں مس کرنے والی آپ کو، جائیں کر لیں شادی. یاد کا بلبلا پھٹا اور وہ واپس اس نیمن اندھیرے تہہ خانے میں آ گئی. اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو سعدی کی شرٹ پہ گر رہے تھے. دل جیسے بری طرح ٹوٹ گیا. وہ سعدی کے لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس والا باکس چھوئے بغیر ہی واپس ہو رہی، اور کسی بھی چیز کا دل اس کا کر ہی نہیں رہا تھا. اور سین ہوا ختم. اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور کیا واقعی آپ لوگ بھی شادی کو مس کر رہے ہیں؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.